السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عماد خان۔ ناظرین، آج میں آپ کو بیپر جو طوفان ہے، جو سائیکلون جو آ رہا ہے اس وقت کراچی کی طرف ہے، بڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر لوں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ویپرائزیشن ہوتی ہے سمندر میں اور یہ اٹھتے ہیں ویپرز اوپر اور تقریباً آدھا میل تک جاتے ہیں، آدھے میل تک، اور پھر یہ بادل بن جاتے ہیں اور ہوائیں ان کو لے کے تو ادھر ادھر جب جاتی ہیں اور مختلف علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں، تو یہ جو اسی طرح اس میں بھی یہی ہوا۔ جب وہ اوپر گئے آدھا میل تک، آدھے دن تک، تو اس کے بعد یہ واپس وہیں پہ انہوں نے ہوائیں اس کے ارد گرد ہیں، وہیں سمندر، وہ جس جگہ سے یہ اٹھے تھے ویپرائزیشن، وہیں پہ یہ ہوائیں گھومنے لگیں اور وہاں پہ پھر ایک جول سا بن گیا ہواؤں کا، جس طرح آپ ایک بھنور ٹائپ جس طرح کہہ سکتے ہو بنتا ہے، یا جس طرح کا یہ سائیکلون جو بنا ہے، یہ جس طرح آپ کا وہ دیکھتے ہیں آپ ہیں جو برمودا ٹرائنگل جس کو کہتے ہیں، وہیں پہ بھی اسی طرح کا ایک جول ہے۔ تو یہ بیسکلی جول ایک بن جاتا ہے اور پھر یہ مزید تیز ہوتا جاتا ہے، اس کی لہریں جو ہیں وہ پھر ہائی ہو جاتی ہیں وہاں پہ سمندر میں۔ تو اس کی جو بیپر جو یہ جو آیا ہے طوفان، جو سائیکلون آ رہا ہے، اس کی لہریں جو ہیں وہ تقریباً اس ٹائم جو ہے وہ 50 فٹ سے اوپر ہیں، 50-60 فٹ سے اوپر ہیں، جیسا جب سے یہ سٹارٹ ہوا، اور یہ 6 جون سے اس کے بارے میں وارننگیں دی جا رہی تھیں کہ یہ طوفان آ رہا ہے اور یہ پاکستان یا انڈیا کے علاقے میں یہ ٹکرا سکتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اس جو بیپر جو سائیکلون تھا، اس کے بارے میں یہ تھی کہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ عمان کی طرف ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب یہ قریب آتا گیا تو اس کا کنفرم ہوا 500-600 میل جب یہ دور رہا، تو اس وقت یہ لوگوں کو جو ماہر ہیں، جو محکمہ موسمیات میں جو ماہرین ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن اس نے چینج کی ہوئی ہے اور یہ پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں اور جو جس طرح کراچی ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، ٹھٹہ، بدین، KT کی جو بندرگاہ ہے، پھر اس کے بعد یہ گجرات اور انڈیا کے جو علاقے ہیں وہاں پہ یہ ان کے ساحل پہ یہ ٹکرا سکتا ہے۔ انڈیا والے تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طوفان آ رہا ہے اور یہ شدت اختیار کر سکتا ہے، اور پاکستان میں یہ ہے کہ مختلف قسم کی جو ہیں لوگوں کی جو کیا سرائیاں ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے تو اس وجہ سے ہم بچ جائیں گے۔ DHA میں انہوں نے احکامات جاری کیے کہ خالی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ابھی لوگ خالی نہیں کر رہے ہیں۔ باقی بھی لوگ اسی ہیں، اسی وہم یا اسی آس میں ہیں کہ شاید یہ طوفان ٹل جائے اور عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے ہم پہلے بھی بچے ہوئے ہیں تو آگے بھی بچیں گے۔ یہ مختلف قسم کی جو سوچیں ہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں، لوگ بذات خود بھی نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو جانا چاہیے، اپنی طرف سے سیفٹی تو کرنی پڑتی ہے۔ وہ جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ اونٹ کو جب آپ باندھو گے تو تب جا کے اللہ پہ آپ نے توکل کرنا ہے، اسی طرح آپ چھوڑ دیں اور اللہ پہ توکل کریں تو یہ کوئی بات لگنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ ممکن ہے شاید بچ جائیں، طوفان نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ احتیاط بہت لازمی ہے۔ تو یہ بیپر جو طوفان ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، بیپر بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ طوفان والا، تباہی والا، زیادہ شور جس کو کہتے ہیں، یہ بنگالیوں نے اس کو نام دیا ہے بیپر سائیکلون کا۔ تو اس لیے یہ سائیکلون جو ہے یہ کراچی کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہاں کی جو عمارتیں ہیں وہ ساحل سمندر پہ بنی ہوئی ہیں، DHA بالکل سامنے ہے، اور پھر بنی بھی عمارتیں اس کوالٹی کی نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی پوچھ گچھ کرنے والا، آپ کو پتہ ہے یہاں پاکستان کا کیسا سسٹم ہے، اس طرح کی نہیں ہے، اور پھر ہواؤں اور آندھیوں سے بھی وہ عمارتیں گر سکتی ہیں اور ریزہ ہو سکتی ہیں اگر اتنی زیادہ، جس طرح کے سننے میں آیا کہ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو اگر ہوائیں چلیں گی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں درخت اکھڑ سکتے ہیں، بلڈنگیں گر سکتی ہیں، ہواؤں اور آندھی طوفان آ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی صورتحال ہے جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے۔ تو مختلف علاقوں میں مختلف چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ سائیکلون جو ہے وہ تقریباً 15 جون کو سننے میں آیا ہے کہ یہ ٹکرا سکتا ہے، اس سے پہلے بھی یہ ٹکرا سکتا ہے ساحلی پٹیوں سے پاکستان کی، اور ممکن ہے کہ یہ ٹل بھی سکتا ہے، اس کی ڈائریکشن چینج بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس ٹائم تک یہ جو سب سے زیادہ وہ یہی اندازے لگائے جا رہے ہیں، جو کنفرم جو ماہرین جو ہیں محکمہ موسمیات میں جو
سائنٹسٹ ہیں وہ لوگ ہیں اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ ضرور ادھر ٹکرائے گا اس علاقے میں ساحلی پٹیوں پہ۔ تو باقی یہ ہے کہ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اللہ کی طرف سے بندے کو ظاہر ہے یقین ہوتا ہے، بھروسہ رکھنا چاہیے، ممکن ہے شاید یہ ٹل جائے، اور توبہ کا دروازہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور یہ توبہ بھی کر لیں کراچی والے یا ٹھٹا بیدین والے، جتنے بھی پاکستانی ہیں یا کشمیر کے لوگ ہیں۔ طوفان کہیں بھی آ سکتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا موسم چینج ہوتا ہے، کافی دنوں سے جو ہے وہ موسم میں کافی چینجنگیں آ رہی ہیں، یہاں پہ کافی جو سردی ہے گرمیوں کے موسم میں، اسی طرح یہ ہے کہ کراچی میں، لاہور میں آپ دیکھیں موسم تبدیل ہو گیا ہے، تو یہ سارے ایفیکٹ اسی سائیکلون کی وجہ سے ہیں، اور یہ اچانک جو موسم میں جو تبدیلی آئی ہے یہ بھی اسی کا شاخسانہ قرار دی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک اور جو ویڈیو ہے جو تقریباً آج سے تقریباً 12 سال پہلے آپ کہہ سکتے ہو، یا 11 12 سال پہلے، ایک اوریا مقبول جان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہاں انہوں نے بھی کہا تھا کہ اہل نظر جو ہیں وہ ان کی بات بتائی تھی، ان کا بھی کسی بابے کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو انہوں نے بتایا تھا، وہ بھی بتاتے ہیں آج سے، تو وہ ویڈیو پرانی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی، کہ پانی یہاں پہ اچھل جائے گا اور یہ آپ کو تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے کراچی والوں کو۔ 99 میں بھی ایسا طوفان آیا تھا جس میں کافی تباہی ہوئی تھی، تقریباً کافی کشتیاں جو ہیں وہ ریزہ ہو گئی تھیں، 50 کے لگ بھگ سننے میں آیا ہے۔ تو یہ اس لیے اس کے بارے میں پیشن گوئیاں پہلے بھی تھیں، کراچی شہر کے بارے میں بھی پیشن گوئی ہے کہ یہ ڈوب جائے گا، اس کے بارے میں 2040 تک یہ جو ہے ڈوب سکتا ہے، کیونکہ یہ سطح سمندر سے کافی ڈاؤن ہے، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں مختلف قسم کی زلزلوں کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اس میں آ سکتا ہے، اور یہ بلڈنگیں اس کا ایسا سٹرکچر ہے کہ یہ جھٹکا اگر تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی جو چہم گوئیاں تو سننے میں کافی عرصے سے آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ اللہ اپنے رحم و فضل و کرم سے شاید اس طوفان کو ٹال دے، لیکن اس وقت تک یہی لگ رہا ہے کہ یہ کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جب یہ آگے ساحلی جو پٹیاں ہیں وہاں پہ ٹکرائے گا تو اس وقت اس کی جو لہریں ہوں گی بنسبت اس ٹائم کے جو سائیکلون میں سمندر میں جو دکھایا گیا ہے سیٹلائٹ سے بھی، اس کی پکچر جو ایک ایسٹروناٹ ہے UAE کا، اس نے پکچر سینڈ کی ہیں، اس کے بارے میں اس کے بتایا ہے کہ یہ اس کی لہریں تقریباً 40-50 فٹ کے قریب ہیں، تو یہ ممکن ہے شاید یہاں تک جب پہنچے ساحلی پٹی پہ تو اس کی لہریں 20 فٹ تک یا 15 سے 20 فٹ تک ہوں گی، یا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں، لیکن جو قیاس رائیاں ہیں کہ وہ 20 فٹ تک تو ہوں گی، تو یہ کافی اونچی لہریں ہیں اور اس سے کافی تباہی آ سکتی ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بلوچستان کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایویکویشن ہو رہی ہے، اور اسی طرح کراچی کے بھی مختلف علاقوں سے لوگوں کو محفوظ جگہوں پہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ مختلف ادارے ہیں جو پاکستان کے جن کا کام ہے خدمت کرنا، جو تنخواہ لیتے ہیں ظاہر ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، خاص کر کے فوج، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ شہنشاہ ہے اس ملک کی، سارا کچھ انہی کے پاس ہے، جتنے بھی جو فیسیلیٹیٹ کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو لوگوں کے جو کام آنے والی چیزیں ہوتی ہیں مشکل وقت میں، ایمرجنسی میں، وہ ساری ان پہ قبضہ انہی کا ہے، تو یہی لوگ پھر ظاہر ہے مدد کو پہنچیں گے، ہیلی کاپٹر انہی کے پاس ہیں، ساری سہولتیں انہی کے پاس ہیں، تو یہی جائیں گے، جو آگے احسان جتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہیں ہی ساری ان کے پاس، پیسہ سارا ان کے پاس ہے، تو یہی کریں گے، ان کو کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں ہوگا پاکستانی قوم پہ یا لوگوں پہ، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ اس چیز کے پیسے لیتے ہیں۔ تو باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے جو پرائیویٹ بھی جو تنظیمیں ہیں، جو NGOs ہیں، جو اپنے سر لے کے مالی امداد کرتی ہیں جو ایمرجنسی میں پورے پاکستان میں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی امدادی کاروائیاں جاری رکھیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچائیں، اور ایک قسم کا یہ ان کو اس کا اجر اللہ دے گا، اور یہ ثواب کا بھی کام ہے۔ تو باقی لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہاں اللہ کے حضور دعا کریں، توبہ کریں، ممکن ہے شاید یہ